وفاقی حکومت نے وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا، علاقے سے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے۔ وادی تیرہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری رہتے ہیں۔ صوبائی حکومت نے رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے مشیر برائے خارجہ امور سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطر کے وزیر مملکت سے بھی رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے عوام کی بہتری پر توجہ دے۔ احتجاج کی سیاست میں کچھ نہیں رکھا، لوگ احتجاج کی کال سن کر تھک گئے ہیں۔ آئندہ الیکشن احتجاج کی کال پر نہیں، عوامی خدمت پر لڑا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں ایک بار پھر برفباری، مختلف علاقوں کو ملانے والی مرکزی شاہراہ بند۔ گلگت بلتستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر کئی فٹ برف جمع۔ سرد ہواؤں سے موسم کی شدت میں اضافہ، مری کے کئی علاقوں میں اب بھی بجلی معطل۔ وادی لیپا کا زمینی رابطہ دارالحکومت اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 3 دن سے منقطع۔ زیارت میں موسمی شدت کے باعث دفعہ 144 نافذ۔ مری، گلیات، ناران کا خان اور سوات کی سیر کو جانے والے خبردار، کل رات سے منگل تک شدید برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دیر، چترال، ایبٹ آباد میں بھی خوب برف باری ہوگی۔ شانگلہ، ستور، ہنزا، اسکردو میں راستوں کی بندش کا خدشہ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان اور وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بھی راستے بند ہو سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا بھی خدشہ۔ رہنما MKM فاروق ستار نے کہا کہ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ کمشنر کراچی کی انکوائری کوئی نہیں مانے گا، ہم سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ تاجروں کو اعتماد ملے، تمام لاپتہ افراد کے لواحقین کو مطمئن کریں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ سانحہ گل پلازا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے سانحات پر الزام تراشی کے بجائے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ متاثرہ تاجروں کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آگ لگنے کی تحقیقات جاری ہیں، ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ خاتون کی واضح رضامندی کے بغیر طلاق کا دعویٰ خلا میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ خاتون کو حق مہر کی 12 لاکھ کی رقم ادا کرنے کا حکم۔ فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار۔ فیصلے کے مطابق خاتون نے شادی ختم کرنے کی درخواست ظلم اور قانونی بنیادوں پر دائر کی تھی۔ فیملی کورٹ نے ظلم کے الزامات پر فیصلے کے بجائے خلا کی بنیاد پر نکاح ختم کیا۔ فیملی کورٹ کے مقدمے کے دوران شوہر کی دوسری شادی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی خلاف ورزی قرار۔ چیئرمین FPR راشد لنگڑیال نے کہا کہ ریاست کا کام صرف ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں، بہت سے ٹیکسز مختلف لیول پر لینا ممکن نہیں۔ ریونیو کلیکشن میں وفاق کے ساتھ صوبوں کے بھی مسائل ہیں۔ لوگوں سے پیسہ لے کر سرکار اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ NFC کے تحت صوبوں کو پیسے ملنا ان کا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے کے ہر شہر میں سیوریج سمیت بنیادی سہولت کے منصوبے کی جلد تکمیل کا حکم۔ 51 شہروں میں 5887 کلومیٹر طویل سیوریج اور 181 ڈرینیج لائنیں تعمیر کی جائیں گی۔ سوہنا پنجاب کے تحت 100 کلومیٹر طویل سڑکیں اور گلیاں پختہ کی جائیں گی۔ وہاڑی اور شیخوپورہ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ عوامی مفاد کے منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عوامی منصوبے مقررہ وقت سے پہلے مکمل کیے جائیں۔ کورنگی کازوے منصوبہ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر مانیٹرنگ ٹیم کا کورنگی کازوے برج منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کام کے معیار اور رفتار کا جائزہ لیا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدید لہر، پانی جمنے لگا۔ غلات سمیت مختلف علاقوں میں چھتوں سے گرتا پانی جمنے کے مناظر دیکھے گئے۔ زیارت میں موسمی شدت کے باعث دفعہ 144 نافذ، ہجوم جمع کرنے اور غیر ضروری سفر پر پابندی عائد۔ ڈیمز، دریاؤں، پہاڑی علاقوں اور حساس مقامات پر جانے پر بھی پابندی ہوگی۔
حکام کی شہریوں کو پکنک اور سیر و تفریح پر بھی نہ جانے کی ہدایت۔ پاک فوج نے برف باری کے باعث بند کوٹلی نکیال سڑک ٹریفک کے لیے بحال کر دی۔ برف میں پھنسے شہریوں کا بر وقت انخلا۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین کو خوراک اور امدادی سامان بھی فراہم کیا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، حکومت نے دیوالیہ ہوتے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ پی ٹی آئی حکومت خزانہ خالی چھوڑ کر گئی۔ 2 سال میں معیشت مستحکم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین پالیسیوں کی بدولت نمایاں کامیابیاں ملیں۔ امریکہ کی متعدد ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں۔ نیو میکسیکو سے ٹینیسی ویلی تک برف باری، گالہ باری اور بارش۔ 13,000 سے زائد پروازیں منسوخ، سڑکیں بند۔ 37 ریاستوں میں 19 کروڑ افراد الرٹ۔ نیو جرسی میں مسافر ٹرین، بس اور لائٹ ریل سروس معطل رکھنے کا فیصلہ۔ 1,45,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ وسطی آرکنساس کے بعض علاقوں میں 8 انچ تک برف پڑی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے کونسل جنرل کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا، مشترکہ مفادات کے شعبوں میں باہمی تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ پاکستان میں قیام انتہائی خوشگوار رہا۔ پاک چین دوستی مضبوط بنانے کے لیے وزیر داخلہ کے کردار کو سراہا۔ ملتان میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اطالوی سفیر کے اعزاز میں عشائیہ۔ چیئرمین سینٹ سے اطالوی وفد کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اٹلی کا آئندہ مرحلے میں 10,000 ویزوں کے اجراء اور ملتان میں جلد ویزا سینٹر قائم کرنے کا اعلان۔ امریکہ میں وفاقی اہلکاروں نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ ریاست منیسوٹا میں وفاقی اہلکاروں کی فائرنگ سے 37 سالہ شخص ہلاک۔ واقعہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کے دوران پیش آیا۔ شہری کی ہلاکت کے بعد منیسوٹا میں کئی مقامات پر احتجاج۔ پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ۔ مینہٹن میں بھی سینکڑوں مظاہرین کا یونین اسکوائر سے مارچ۔ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کو نکالنے کا مطالبہ۔ البانیہ میں حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ احتجاج کے دوران شدید جھڑپیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم کے دفتر پر دھماکہ خیز مواد بھی پھینکا۔ مظاہرین کا وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ گرین لینڈ کا دارالحکومت بجلی کی بندش کے باعث اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بجلی بندش سے 19,000 افراد متاثر ہوئے۔ پولیس فون لائنز اور انٹرنیٹ سروسز بھی بند رہیں۔ پرتھ اسکاچرز بگ بیش لیگ کی چیمپئن بن گئی۔ سڈنی سکنرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سڈنی نے پہلے کھیلتے ہوئے 132 رن بنائے۔ پرتھ کی ٹیم نے ہدف 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔